آج یکم محرم الحرام اور جمعہ کا ایک ساتھ آنا برسوں بعد ایسا ہوتا ہے۔ آج کے اس بابرکت دن میں کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، بے شمار دولت، حاجت، کامیابی، ہر تمنا پوری۔ آج خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے، پھر یہ موقع 1 سال کے بعد آپ کو ملنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام اور پہلے جمعہ کا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کا پہلا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں، یہ وظیفہ پڑھ کر میں اللہ کو راضی کر لوں۔ آپ نے پورا سال بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت سارے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج اسلامی سال کے پہلے دن اور پہلے جمعہ کا خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، آزمایا ہوا، بڑا خاص، بڑا اہم، بہترین، طاقتور اور بہت جلدی اثر کرنے والا، ہر پریشانی، ہر مشکل سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھ لیتا ہے، چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ آپ نے آج کی اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو سمجھتے نہیں، سمجھ کر نہیں پڑھتے، اور جب وظیفہ پڑھ کر جب سمجھ کر وظیفہ نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، وظائف اثر نہیں کرتے، ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، وظائف کے اندر طاقت نہیں ہے، ہم بڑے بڑے وظائف پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ آج کا بڑا خاص وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے رب جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ بس 1-2 باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کس طرح ہے، پھر آپ کو آپ کے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب اس وظیفے کو آپ اللہ والوں کے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، پھر معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، پھر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس وظیفے کے کمالات یہ ہیں کہ یہ وظیفہ بعد میں مکمل ہوتا ہے، رزق کے 300 دروازے اس بندے کے لیے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ آج وہ وقت ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج یکم محرم الحرام اور پہلے جمعہ کا بابرکت دن، آج تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح، آج آپ کو کسی بندے سے نہیں، رب کریم سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جب بھی آپ رب کریم سے مانگو، تھوڑا نہ مانگو، ضد کر کے مانگیے گا، اتنا مانگیے گا کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پڑھ لے، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لے، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے۔ ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھیے، آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ آج رب کریم کی بارگاہ میں جولیاں بھری جا رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ آپ کا مسئلہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جلد مسئلے کا حل مل جائے گا۔
صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، رب کے سامنے جولی پھیلا کر تو دیکھو، مقصد کی نیت کر کے تو دیکھو، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے بھارے ہوئے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں، جو مایوسی کا شکار ہیں، صرف اس عمل کو ایک مرتبہ پڑھ لے، ہر قسم کی مایوسی سے، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بس آپ نے اپنے جائز مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے کہ کوئی مایوسی آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہتی۔ آپ چاہے پاکستان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج یکم محرم الحرام اور پہلے جمعہ کا دن آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی نہیں کرنی، پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یکم محرم الحرام اور پھر جمعہ کا دن ایک ساتھ آنا یہ کسی برکت سے کم نہیں۔ اسلامی سال کا پہلا دن بھی برکت والا اور جمعۃ المبارک کا دن بھی برکت والا، یہ دو برکتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجیے، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یکم محرم الحرام اور پہلے جمعہ کا دن جب بھی آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آسان اور مختصر سا درود شریف صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل درود شریف ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لیں، دولت چاہیے، دولت مانگ لیں، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی سے وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یکم محرم الحرام اور پہلے جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام کا وظیفہ ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اس طرح سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام اور ایک صفاتی نام یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ ہرگز بھی جلدی نہیں کرنی، اتنی محبت اور پیار سے پڑھیے گا کہ آپ کا دل کو سکون آ جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ جائے کہ میرا بندہ کتنے پیار سے میرے نام سے مجھے پکار رہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے سے فرمائیں کہ اے میرے بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ ہاں جی، اللہ رب العزت کی طرف سے آوازیں لگتی ہے، وہ مانگنے والوں مانگو، میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
کچھ لینا چاہتے ہو تو لے لو، میں جھولیاں بھرنے کے لیے تیار ہوں، بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کو منانے میں کمی ہے۔ اس کمی کو جب ہم دور کر لیں گے تو ہماری جھولیاں بھر جائیں گی، ہمارے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ تو آپ نے 41 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کو اگر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 2 دفعہ پڑھتے ہیں تو 20 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو مکمل قرآن مجید تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنی بڑی برکت والی صورت ہے، اس کی ایک بار تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورۃ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے تو جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج یکم محرم الحرام جمعہ کے دن چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب آج ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو یکم محرم الحرام پہلے جمعہ کے دن کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے، صرف اور صرف آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا بہت ہی لاڈلا وظیفہ ہے، بہت ہی اللہ رب العزت کے محبوب ترین کلمات ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ افضل ترین ذکر ہے، تمام ذکروں میں سے یہ افضل ترین ذکر ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کو آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لینا ہے، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ کا آج کا وظیفہ، آپ کا آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب رب کائنات سے مانگنا ہے تو پھر تھوڑا نہیں مانگنا، کیونکہ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے جو 1 بار مانگنے سے، 2 بار مانگنے سے، 3 بار مانگنے سے آپ کو تانے دے گا، آپ کو باتیں سنائے گا۔ نہ، رب کریم سے آپ دن میں 1000 مرتبہ بھی مانگتے ہو تو اللہ رب العزت کی ذات خوش ہوتے ہیں۔